میں بھی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، چاہے دنیا کا عمل ہو یا آخرت کا عمل ہو۔ اگر آخرت کا عمل خدا نخواستہ کسی غلط نیت کے ساتھ، برے جذبے کے ساتھ کرتا ہے تو نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہ اچھا عمل آخرت میں کام نہیں آئے گا، بلکہ اللہ بچائے الٹا وبال جان ہو سکتا ہے۔ اور اگر دنیا کا کوئی جائز عمل، جائز اس نے کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان ناجائز کام کرتا ہے اور اچھی نیت سے کرتا ہے تو اچھی نیت کی وجہ سے وہ اجر کا مستحق نہیں ہوگا۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ غلط طریقوں سے مالدار لوگوں کا مال لے لیتا ہے، ان کی مرضی کے خلاف دباؤ ڈال کر یا کسی طریقے سے، اور بہت زیادہ غریب ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی نیت سے لے لیتا ہے، تو نیت تو اس کی اچھی ہے، خود کھانے کے لیے نہیں لے رہا بلکہ غریبوں کی مدد کرے، تو یہ برا عمل اس کے اچھی نیت کی وجہ سے اچھا نہیں بنے گا، وہ تو برا ہی ہے۔ اس لیے اچھی نیت سے جائز عمل اچھا بنے گا۔ اس لیے کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے چند چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ آدمی جب کسی عمل کو اچھا سمجھ کر کرے تو شریعت بھی اس کو اچھا کہتی ہو۔ اگر ایک انسان کسی عمل کو اچھا کر رہا ہے، اچھا سمجھ کر رہا ہے، حالانکہ شریعت اس کو اچھا نہیں کہتی، تو اس کو اچھا سمجھنے سے اور اچھا کہنے سے اور اچھے جذبے کے ساتھ کرنے سے وہ برا عمل اچھا نہیں بنے گا۔ اس لیے جتنی بھی بدعات ہیں، ان بدعات کو انجام دینے والے لوگ ان کو اچھے جذبے کے ساتھ ہی انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بدعت والا عمل اجر کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ رد ہے۔ جس کی حدیث میں آتا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں ہے نہیں تو وہ رد ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ جس عمل کو اچھا سمجھ کر رہا ہے یا اچھی نیت سے کر رہا ہے تو وہ عمل کم از کم جائز ہو، پھر اس کی اچھی نیت کی وجہ سے وہ جائز عمل بعض مرتبہ اجر کا ذریعہ بنے گا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جس عمل کو انجام دیتا ہو تو وہ عمل شریعت کی نظروں میں اچھا ہو یا کم از کم جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس اچھے عمل کو انسان اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ انجام دے۔ اگر کوئی عمل شریعت کی نظروں میں اچھا ہے لیکن یہ انسان کسی اچھے جذبے کے ساتھ اس کو انجام نہیں دے رہا ہے تو وہ اچھا عمل اس کے برے جذبے کی وجہ سے اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی واعظ و تقریر کر رہا ہے، ایک آدمی صدقات و خیرات کر رہا ہے، ایک آدمی پڑھتا پڑھاتا ہے، تو ظاہر بات یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن اس کا اگر جذبہ اچھا نہیں، نیت اچھی نہیں، تو اس کے حق میں یہ اچھا نہیں ہوگا، چاہے دوسروں کے حق میں اچھا بن جاوے۔ تو اس لیے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اچھے کام کو یا جائز کام کو اچھے جذبے کے ساتھ انجام دے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے
کہ انسان اس اچھے کام کو جس کو اس نے اچھے جذبے سے انجام دیا ہے پھر اس کی حفاظت کرتا رہے، اس کو ضائع اور رائگاں نہ کرے۔ جیسے دنیا میں آدمی مال کماتا ہے تو ایک تو قانون کے دائرے میں رہ کر کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں کسی قانونی گرفت میں نہ آ جاؤں، اور پھر جو کچھ کمایا اس کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہے۔ تو ایسی جب بندے نے آخرت کے لیے کوئی اچھا عمل کمایا تو اس کی حفاظت بھی کرے، اس کو ضائع نہ کرے۔ ضائع کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے کہ اس کے کیے کرائے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جسے قرآن پاک نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب بنا کر بارگاہ نبوی کا ادب بتلایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ پیغمبر کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کریں، اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور بولتے ہو تو پیغمبر کی مجلس میں زور زور سے نہ بولا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال حبط ہوں، ضائع ہوں، اور تم کو احساس بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، خبر بھی نہ رہے۔ ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جو دوسرے نیک اعمال کے لیے خطرے کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے مسجد کے اندر دنیوی باتیں کرنا، روایات میں آتا ہے اس سے نیکیاں جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد کے بارے میں آیا ہے روایات میں کہ حسد جو ہے نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جیسے سوکھی لکڑی کو آگ۔ تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو اچھے کام آدمی نے کیے، بندے نے کیے، ان کی حفاظت کرتا رہے۔ حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس سے وہ اعمال خطرے میں پڑ جائے۔ جیسے کوئی انتقال کر گیا اور بظاہر غیر متوقع طریقے پر انتقال کر گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، ویسے ہی تو انسان کبھی کبھی کہتا ہے کہ یار اس کی بے وقت موت آ گئی، تو یہ خطرے کی چیز ہے۔ بے وقت کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہی وقت لکھا تھا، اب یہ اس کو بے وقت کہہ رہا ہے۔ تو غرضے کی تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کی حفاظت کرتا رہے، محنت سے کیے ہوئے اعمال خدا نخواستہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اور پھر چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آخرت میں وہ کام، نیک کام، اس کام کرنے والے کے اپنے کام آئے، دوسرے کے کھاتے میں نہ جائے۔ جیسے ایک موقع پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب بنا کر ارشاد فرمایا، اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس، نادار کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، من لا دینار لہ ولا متاع، ہم تو اس کو کہتے ہیں مفلس، نادار، جس کے پاس دینار و دراہم، مال دولت نہ ہو۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ، میری امت کا حقیقی مفلس وہ ہے جس کے پاس جو اس دنیا سے مختلف قسم کی نیکیاں، نماز، روزے، تلاوت، دعا، ذکر و اذکار اور صدقات و خیرات، امر بالمعروف، قسم قسم کی نیکیاں لے کر دنیا سے گیا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کا مال ہڑپ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ سارے اصحاب حقوق آئیں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اس کی ساری نیکیاں ان کے درمیان تقسیم کی جائیں گی، یہ رہ جائے گا خالی ہاتھ۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔